بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، عوام نے اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ تھا بے لوث خدمت بے خوف قیادت کا، وہ رد کر دیا، یکسر رد کر دیا۔ اب عوام سے جب پوچھا جاتا ہے بے لوث خدمت بے خوف قیادت کا، تو وہ کہہ رہے بے خوف قیادت صرف پاکستان کے عوام پہ ہو رہی ہے، پاکستان کے محب وطن لوگوں پہ بے خوف قیادت کر رہے ہیں، باقی ان کی قیادت کہیں بھی نہیں ہے، نہ یہ بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے اربوں روپے کے یہ پلاٹس لیتے ہیں، اربوں روپے کے یہ وہ باہر جائیدادیں بناتے ہیں۔ نہ تو یہ بے لوث ہے، نہ یہ بے خوف ہے۔ بے خوف صرف کرپشن کے لیے ہیں، عوام کے لیے بے خوف نہیں ہے۔ یہ عوام نے ان کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا رد کر دیا، بے لوث خدمت بے خوف قیادت والا۔ ناظرین، اب دوسرا یہ ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو کیوں لایا گیا جبکہ اس نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ اس ملک میں چھوٹی سی اشرافیہ قابض ہے، وہی ملک کے فیصلے کر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما مفتی اسماعیل جو سابق وزیر خزانہ بھی تھے، انہوں نے آج پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسحاق ڈار صاحب کو۔ تو یہ یقیناً درست بات ہے، کیونکہ اس وقت ڈالر جو ہے انٹرا بینک میں 24 روپے 40 پیسے مزید مہنگا ہو چکا ہے، 300 کے قریب لگ بھگ یہ جا چکا ہے، اور یہ مسری طور پہ نیچے رکھا ہوا ہے، جو کہ نہایت ہی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو سب سے اہم خبر ہے، جو سب سے اہم بیان ہے، وہ خان صاحب نے آج بڑا اہم بیان دیا ہے، اور قوم کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا ہے، پورے پاکستانی عوام کو، اور اس میں اداروں کو بھی مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے اور ملک بھی تباہ ہوگا۔ فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی۔ پاکستان اگر دیوالیہ ہوتا تو سب سے بڑا ادارہ جو کہ فوج ہے وہ پہلے متاثر ہوگا۔ تو ہم سے وہ کنسیشن لی جائے گی جو یوکرین سے لی گئی تھی، یعنی ڈی نیوکلرائزیشن۔ جب پاکستان کا نیوکلر پاور نہیں ہوگا تو آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تین حصے ہوں گے۔ بیرونی تھنک ٹینکس کے ملک توڑنے کے پلان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا اہم بیان دیا آج خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے تھنک ٹینک جو ہے، یہ ان کے غیر ملکی تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے جو مطالبہ ہوگا وہ نیوکلرس کا ہوگا کہ نیوکلرس جو آپ اپنے ختم کر دیں، جیسے یوکرین نے ختم کیا تھا، تو یوکرین کی کیا حشر کیا روس نے، تو وہ یہ ختم کروا کے باہر سے پاکستان کا وہ حشر کروائیں گے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کتاب ہے دی فیس آف پاکستان میں جو اس نے کہا تھا، تو وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا امریکہ جو ہے پاکستان سے نیوکلر جو ہیں ان کے اثاثے وہ ان سے ختم کروائے گا۔ تو وہ بالکل درست بات ہے جو اس نے دی فیس آف پاکستان اپنی بک میں لکھا ہے، تو وہ بات سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کا اظہار پہلے بھی کیا تھا، آج پھر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ پاکستان کو جو ہے غیر ملکی منصوبہ ساز جو ہے پاکستان کو توڑنے کے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہونا کیا ہے، بلوچستان کا ہی چکر سب سے بڑا بلوچستان کو انہوں نے کرنا، پھر سندھ کو کرنا ہے، پھر پنجاب کو علیحدہ کرنا ہے۔ جو ان کے منصوبے پہلے بنے ہوئے تھے وہی منصوبہ پہ عمل درآمد کروانا ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہی، یا سمجھنا نہیں چاہتے وہ، یا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ چیز کہ ملک اس وقت کس حالات میں جا رہا ہے، کیا حالات ہیں ملک کے۔ اس وقت کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ملک پہ مزید بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، قرضے ملک پہ بوجھ ڈالے ہیں 51,000 ارب۔ یہ مفتی اسماعیل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بیرونی قرض جو ہے 51,000 ارب روپے ہو چکے ہیں۔ بیرونی قرض جو ہے، ملکی قرض بہت 25 ارب سے زائد ہیں، 25,000 ارب سے زائد ہیں، یعنی کہ 100 ارب کے قریب پھر جا چکے ہیں قرضے، جو بڑی مشکل سے پچھلے 3 سال 7 مہینے میں خان صاحب نے ان کو کچھ لیول کیا تھا، مگر آج پھر وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ ملک کی درگو صورتحال ہے۔ بڑا اہم بیان ہے عمران خان صاحب کا۔ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے اس پہ توجہ دے۔ جو لوگوں کا جو بیانیہ آپ کا تھا بے لوث خدمت بے خوف قیادت، اس کو دوبارہ بحال کروائیں، عوام میں آ کے عوام کے قریب لے کر آئیں، عوام کو اپنے قریب لے کر آئیں۔ جس طریقے سے یہ کردار ادا کر رہے ہیں، عوام مزید دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج عوام نے یہ کہہ دیا ہے بے لوث خدمت بے خوف قیادت کوئی بھی نہیں، نہ کوئی بے لوث یہ کرتے ہیں، یہ پلاٹ لیتے ہیں، باہر فارم ہاؤسز لیتے ہیں، ملک کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں۔ بے خوف قیادت پاکستان عوام پہ ہی کرتے ہیں، ہمیں ہی دباتے ہیں، ہمارے ہی لوگوں کو جو من پسند لیڈرز ہیں ان کو یہ دباتے ہیں، ان کے خلاف FIR درج کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ان کی صورتحال ہو چکی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔